السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، جس میں ہم پڑھیں گے سورہ قریش۔ اس سورہ کو سورہ قریش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ قریش قبیلے سے مخاطب ہے۔ اس کا تعارف سمجھ لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوئے، نبوت پر فائز ہوئے، تو ان کے جو قبیلہ تھا یعنی کہ قبیلہ قریش، انہوں نے کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی طرف بلایا، سب لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرا، تو ان کی قبیلوں نے قریش کی قبیلے نے کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریش سے مخاطب ہے، اور قریش سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، آج تم لوگوں نے کیا کر دیا، ان احسان فراموش بن کر اسی اللہ کو کیا کر رہے ہو، اسی اللہ کو جھٹلا رہے ہو جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اور اسی نبی کے ساتھ کیا ناروا سلوک رکھ رہے ہو، اس کے نبی کے ساتھ برا سلوک رکھ رہے ہو اور اس کی بات تسلیم نہیں کر رہے ہو، اس پر ظلم کر رہے ہو۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ قریش والے لوگوں سے مخاطب ہے اور قریش کو جو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے، اور ان کے جو ان کا رویہ ہے اس پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ سورہ قریش شروع کرتے ہیں۔ لی الافی، سبب مانوس رکھنے کے، قریش کو رغبت دلانے کے سبب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو قریش سے کو کہہ رہے ہیں کہ تعجب کرو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کتنے زیادہ نعمتیں دی، کتنے زیادہ احسان کیے ہیں۔ قریش جو ہے وہ عرب کا جو بہت زیادہ معزز قبیلہ تھا، وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے وہ کعبے کی دیکھ بھال، یعنی کہ بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر، اس کی دیکھ بھال یہ لوگ ہی کرتے تھے، قریش والے لوگ۔ اور جو حاجی آتے تھے، یعنی کہ جو حج کے لیے حاجی آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال بھی یہ لوگ ہی سنبھالتے تھے۔ تو اس لیے کیا، جس کی وجہ سے جو ہے جو قریش کا جو قبیلہ ہے وہ عرب میں جو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگا تھا، اور سب لوگ ان کو جو اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان تھا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا معزز بنایا، کس وجہ سے، اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی گھر کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس وجہ سے تم جس وجہ سے معزز بنے ہو، یعنی کہ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کی وجہ سے، اور آج اسی رب کو بھول کر بیٹھے ہو اور اس کی دعوت کو، اس کے نبی کو کیا کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، اور اس اللہ کو بھول چکے ہو تم لوگ، اور ان کی بات نہیں مان رہے اور غلط راستے کے اوپر چل پڑے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں اتنی زیادہ عزت ملی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پھر ہے ایلافہم، مانوس رکھنا ان کو، رحلہ، سفر سے، الشتائی، شتا کرے سردی کو، اور الصیف، گرمی، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور جو ہے وہ نعمت یعنی کہ احسان یاد دلا رہے ہیں، وہ یہ کہ قبیلہ قریش جو ہے وہ جب تجارت کرتے تھے، یعنی کہ تجارت کرنے کے لیے جب وہ دوسرے شہروں یا ملکوں میں سفر کے لیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو جو بہت زیادہ امن والا بنا دیا تھا اور بہت آسان بنا دیا تھا۔ وہ کس طرح کہ یہ لوگ تجارت کے لیے سردیوں میں جو ہے وہ یمن کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، اور سردیوں میں لوگ تجارت کے لیے جو سفر کرتے تھے وہ شام کی طرف کرتے تھے، کیونکہ وہ سرد علاقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ان کے لیے انتظام کر دیا، کیونکہ ایک سفر کرنا اس وقت کے دور میں بہت مشکل کام ہوتا تھا، لیکن قریشی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسان کر دیا تھا۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے، جب سفر کے لیے نکلا جاتا ہے اس وقت لوٹ مار وغیرہ بہت چلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان کو ایسے خطرات سے بھی محفوظ کر دیا، یعنی کہ وہ امنی طور پر مطلب جاتے تھے سکون سے اپنی تجارت کر کر واپس آتے تھے، بھوک اور خوف ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور جو ہے وہ احسان یاد دلا رہے ہیں ان کو، کہ میرا جو ہے وہ یہ احسان یاد کرو کہ میں تمہارے لیے سفر کو، یعنی کہ تجارتی سفر کو کتنا زیادہ تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، جبکہ اس وقت جو ہے سب جگہ بدامنی پھیلی ہوئی تھی، ہر جگہ لڑائی جھگڑے، لیکن قریشی جو وہ بہت امن سے رہتے تھے عرب میں، ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے امن دے رکھا تھا، بہت زیادہ سکون کی نیند وہ لوگ سوتے تھے۔ تو ان کو یہ سب چیزیں یاد کرنی چاہیے، وہ کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ احسان کیا ہے۔ آگے دیکھیں، فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب، حاذا، یہ، اس، البیت، بیت کہتے ہیں گھر کو،
بس چاہیے ان کو کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. اب اللہ تعالیٰ احسان کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ تم لوگ اس رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی. یعنی کہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا جو تعمیر کیا تھا، وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہاں پر جو بتوں کو رکھ کر اس کی عبادت کی جائے، نہیں، وہ صرف اس لیے تعمیر کیا تھا کہ وہاں پر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ شرک کرنے لگ گئے تھے، اور ان لوگوں نے، قریش والے لوگوں نے کیا کرا تھا کہ اللہ کے گھر کو جو ہے وہ وہاں پہ اندر جو ہے بت رکھ دیے تھے اور ان کو ماننا شروع کر دیا تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ عبادت کرو کس کی؟ اس گھر کے اصل رب کی، جو اس گھر کا اصل رب ہے، یعنی کہ ایک اللہ جو ہے اس کی عبادت کرو، نہ کہ یہ جو تم لوگوں نے بت وغیرہ بنا لیے ان کی. ٹھیک ہے، ان کی عبادت کرو. بجائے اس کی کہ جو رویہ وہ اپنائے ہوئے ہیں، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، اور ان احسانات پر انہیں غور کرنا چاہیے اور اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے ان چیزوں پر دیکھو، غور کرو کہ تم لوگ رویہ اپنائے ہوئے کہ اللہ اس کے نبی کو دعوت کو جھٹلا رہے ہو اور نافرمانی کر رہے ہو، تو اپنا طرز عمل تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ بدلو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ. پھر ہے الذی، الذی جس نے، اطعمہم، تو عام کھانے کو کہتے ہیں ہم، انہیں کھانا دیا. الذی جس نے، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من سے، جوعن بھوک، وآمنہم اور امن دیا، ہم مطلب انہیں، من سے خوف، خوف سے. جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. یہاں اللہ اپنا ایک اور احسان یاد دلا رہے. وہ کیا ہے کہ جو مکی کی جو زمین ہے وہ بنجر ہے، یعنی کہ وہاں کھیتی باڑی اور یہ سب کرنا، کاشت وغیرہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ مکی کی زمین بنجر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان کے لیے رزق کا بندوبست کیا، ان کے رزق کی فراوانی کری ایک بنجر زمین میں، جو کہ ناممکن چیز تھی. اللہ نے ان کو کیا دیا، قریش قبیلے کو رزق جو ہے، رزق کی وہاں پہ فراوانی کر دی. اور اسی طرح کیا کرا، ان کو امن دیا. اس وقت میں نے بتایا اس وقت کے دور میں جو ہے وہ ہر جگہ فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، تو امن جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، کعبے کو جو ہے وہ تجارت کا مرکز بنایا. یہاں سے دور دور قافلے سے لوگ آتے تھے اور تجارت کرتے تھے، جس کے سبب جو ہے جو قریش جو مکے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ امیر بھی ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تجارت کی وجہ سے امیر بھی بنا دیا. اس طرح ان کو معزز، پڑھے لکھے، امیر، یعنی کہ اور رزق کی فراوانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون سے دی. یعنی کہ لوگ سکون کی نیند سوتے تھے، امن سے رہتے تھے، کھانے پینے کو ہر چیز میسر تھی. جبکہ دیکھا جائے تو اس ماحول میں یہ سب چیزیں کو ہونا ناممکن سی چیز تھی، لیکن اللہ نے ان قریش لوگوں کے لیے یہ احسانات کیے اور ان کو یہ سب چیزیں عطا فرمائی. اس کے بعد اہم بات لکھی ہوئی، اہم بات میں دیکھیں، بھوک پیاس مٹانے والا صرف اللہ ہے. اللہ اپنی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے اور صاف پانی بھی وہی پلاتا ہے پیاس کو مٹانے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک بات، اہم بات ہمیں اس صورت سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یعنی کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ساری مخلوقات کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی سارے جانور وغیرہ جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، سب کو جو ہے وہ رزق کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے رزق سب بندوں کو. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں اس صورت سے پتہ چلتی ہے. پھر ایک اور نئی، یہاں پہ ایک نئی بات لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قریش کون ہے. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ قریش جو ہے وہ کون ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے قریش جو ہے وہ نضر بن کنانہ کی اولاد ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نضر بن کنانہ کی اولاد. ٹھیک ہے، نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں. جو نضر بن کنانہ کون ہے، نضر بن کنانہ یہاں لکھا ہوا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا لگتے ہیں. کنانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13ویں دادا لگتے ہیں. یہاں دیکھیں آگے نسب پورا لکھا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی کہ ان کے والد کا نام عبد المطلب، پھر بن ہاشم، بن عبد مناف، پھر بن قصی، بن قلاب، بن مرہ، بن قعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنانہ جو وہ 13ویں دادا لگتے ہیں. آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. عبد المطلب ایک،
हाशिम 2, अबद 3, अब्द मनाफ 3, कुसई 4, कलाब 5, मर्रा 6, काब 7, लुई 8, गालिब 9, फहर 10, मालिक 11, नज़र 12, बिन कनाना 13, यानी कि 13वें दादा। ठीक है, तो कुरैश जो है वो औलाद इब्राहिमी में से, और ये लोग क्या है इब्तिदा से ही जो है ये लोग काबे के जो खादिम रहे, यानी कि हरम के जो बाशिंदे, यानी कि ये लोग काबे की देखभाल का काम इनके पास उस वक्त से ही रहा है। तो इसलिए इन लोगों को क्या है दीनी शराफत हासिल है, जब ये लोग मुअज़्ज़िज़ कबीला कहलाया जाता है कुरैश। अब यहाँ देखिए कुरैश कर्श से बना है। ठीक है, कुरैश किस चीज़ से बना है? कर्श। कर्श के मायने क्या होते हैं? कर्श के मायने होते हैं गलबा पाना। अल्लाह ताला ने जो कुरैश लोगों को गलबा दिया ना सब चीज़ों पे, मुअज़्ज़िज़ थे, अमीर थे, पढ़े लिखे थे, हर सब लोगों पर गलबा अता किया, यानी कि लोग सब पर गालिब थे, इसलिए इनको कुरैश कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और बात लिखी कि एक दरियाई जानवर है उसको भी कर्श कहते हैं, यानी कि वो जो दीगर जानवरों को वो खा जाता है और उसे कोई नहीं खाता, यानी कि ये भी एक जो वो बड़ाई की गालिब वाली बात लिखी हुई है कि ये जानवर जो सबको खा जाता है लेकिन इसे कोई नहीं खाता, और उस जानवर का नाम क्या है? कर्श। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुरैश के बारे में पढ़ा, सूरह कुरैश का हमने मफहूम समझा और इसकी तफसीर समझी। अब आप लोग सूरह कुरैश को जो है वो याद करेंगे और जो होमवर्क दिया गया है उसको हल करेंगे। जज़ाकल्लाह।